لوگوں کے طعنوں نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میری ذات پر لگائے گئے الزامات نے میرے اندر کی روح کو زخموں سے بھر دیا تھا۔ میں نے کئی سالوں تک ان الفاظ کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا جو میرے وجود کا حصہ نہیں تھے۔ میری شادی کی ناکامی کو میری پہچان بنا دیا گیا تھا۔ ہر شخص کی نظروں میں ایک ایسی لڑکی تھی جس کی قسمت میں صرف اور صرف دھوکہ لکھا تھا۔ میں نے کئی بار اپنی خاموشی سے ان الزامات کا سامنا کیا، لیکن ہر بار میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھا گیا۔ لوگوں کے رویوں نے میرے اعتماد کو اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ میں خود کو ایک بے وقت انسان سمجھنے لگی تھی۔ مجھے اس وقت کی یاد آتی ہے جب میں اپنے والدین کے گھر میں رہتی تھی۔ میرے بھائیوں اور بھابھیوں کے طعنوں نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ انہیں میری موجودگی سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ میرا ایک چھوٹا سا کمرہ میری پرسکون دنیا بن گیا تھا، جہاں میں اپنے آنسوؤں کو پونچھ کر دوبارہ مسکرانے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن جب بھی میں باہر نکلتی تو معاشرے کے ٹوٹے الفاظ میرے دل میں چپ جاتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ میں نے کوئی بڑا جرم کیا ہے جس کی سزا مجھے ہر پل دی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ہر خوشی کو ان لوگوں کے طعنوں پر قربان کر دیا تھا تاکہ وہ مجھے کچھ دیر کے لیے سکون سے رہنے دیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ میرے دل میں اکثر یہ سوال اٹھتا تھا کہ کیا میری زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ کیا میں صرف دکھ سہنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہوں؟ کیا میری زندگی کی کہانی طلاق کے ایک لفظ پر ختم ہو جائے گی؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں مجھے صرف مایوسی ملتی تھی۔ میں نے خود کو دنیا کی ہر خوشی سے دور کر لیا تھا۔ میرے دوستوں اور رشتہ داروں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ میری بدقسمتی کی چھاپ ان کے دامن پر بھی نہ لگ جائے۔ میں تنہا رہ گئی تھی اور میری تنہائی ہی میرا سب سے بڑا دکھ بن گئی تھی۔ لیکن یہ صرف ایک آغاز تھا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ تو ابھی آنا باقی تھا۔ میرے اندر کی روح نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اب میں مزید اس دکھ کو برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ سب سے آسان راستہ ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کائنات نے میرے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ میری کہانی کی نئی شروعات اس وقت ہوئی جب میں نے اپنے جینے کی خواہش کو ترک کر دیا۔ یہ میرا نیا سفر شروع ہونے والا تھا، جس کی نہ مجھے خبر تھی اور نہ ہی کوئی اندازہ۔ میرے جینے کی خواہش ختم ہو چکی جبھی تو آج میں خودکشی کے ارادے سے اس نہر کے کنارے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ غم کی آخری دہلیز پر کھڑے ہو کر میں نہر میں چھلانگ لگا لیتی، اچانک ہی کسی نے میرے وجود کو کھینچ کر پیچھے کیا تھا۔ میں حیران ہی رہ گئی۔ اپنے جسم پر کسی کے بازوؤں کا دباؤ محسوس ہوا تھا، لیکن کوئی بھی میرے آس پاس موجود نہیں تھا۔ میں پریشان سی تھی، لیکن پھر اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ نہر کے کنارے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس بار بھی کسی نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے واپس دور کر دیا تھا۔ کوئی تھا جو مجھے اس قدم سے روکنا چاہتا تھا۔ میں بار بار آگے بڑھتی اور کوئی مجھے کھینچ کر پیچھے کر دیتا۔ پہلے تو میں مایوسی اور غم کی سی کیفیت میں مبتلا تھی، لیکن اب حیران اور خوفزدہ سی ہوتی ہوئی اپنے اس فیصلے کو بدل چکی تھی۔ تھک ہار کر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اچانک ہی اس درخت سے میرے پاؤں کے پاس آ کر ایک گلاب کا پھول گرا تھا۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا تو پتھر کی ہو گئی۔ اوپر بیٹھی اس مخلوق کی سیاہ آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس نے مجھے دم بخود کر دیا۔ میں نے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن میرے قدم زمین سے جڑنے لگے۔ اس مخلوق نے مجھ پر مسحور کن نظر ڈالی اور ایک آواز آئی، ڈرنا مت، میں تمہاری حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس مخلوق کا چہرہ دھندلا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو مجھے سکون دے رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ اسی جگہ پر آؤں گی اور اس مخلوق سے ملنے کی کوشش کروں گی۔ اگلے دن میں پھر اسی نہر کے کنارے پہنچی۔ وہاں نہ تو وہ مخلوق تھی اور نہ ہی کوئی پھول۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہی تھا۔ اسی دوران مجھے ایک خوبصورت پرندہ نظر آیا جو درخت پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک مدھر آواز میں گانا گا رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گئی، وہ میرے پاس آیا اور میری انگلی پر بیٹھ گیا۔ اس کے پروں میں ایک ایسی روشنی تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ بھی اسی مخلوق کا اشارہ ہے۔ میں نے اسے اپنا دوست سمجھ لیا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ اس پرندے کو دیکھ کر مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ اس نے میرے دل میں امید کی ایک نئی کرن پیدا کر دی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میری زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور کوئی ہے جو میری قدر کرتا ہے۔ میں نے واپس گھر جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اب میں کبھی خودکشی کا نہیں سوچوں گی۔ میرا نام زویا ہے۔ ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ سارے بہن بھائی مجھ سے بڑے تھے۔ میں سب سے چھوٹی تھی۔
جب سب کی شادی ہو گئی تو امی ابو نے کہا کہ اب زویا کی بھی شادی کر کے ہم اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے بہن بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہونی چاہیے۔ پھر امی ابو حیران رہ گئے جب ایک بہت بڑے گھرانے سے میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ کسی بہن کی شادی بھی اتنے امیر گھر میں نہیں ہوئی تھی، لیکن جب میرے لیے اتنے امیر گھر سے رشتہ آیا تو بنا دیکھ بھال کے وہ رشتہ طے ہو گیا۔ لڑکا دبئی میں رہتا تھا۔ ماں باپ نے صرف تصویر دکھا کر رشتہ پکا کر دیا تھا۔ مجھے بھی میری بڑی بہن نے اس لڑکے کی تصویر دکھا دی تھی۔ تصویر میں وہ لڑکا انتہائی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس تصویر کو دیکھ کر شرما گئی۔ ایسے ہی کسی شہزادے کا خواب تو میں نے اپنی آنکھوں میں سجایا ہوا تھا۔ ٹھیک 2 مہینے کے اندر میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ جب شادی کی رات میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ وہ لڑکا ہرگز وہ نہیں تھا جسے میں نے تصویر میں دیکھا تھا۔ عجیب کالا کلوٹا اور بد شکل وہ لڑکا شادی کی رات ہی عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکا نارمل ہے۔ شادی کے دوسرے دن مجھ پر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا۔ جس لڑکے کی تصویر دکھائی گئی تھی وہ پہلے سے ہی شادی شدہ 2 بچوں کا باپ تھا اور اس لڑکے کا بڑا بھائی تھا، اور اب دبئی میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن یہ لڑکا اس کا چھوٹا بھائی تھا جو کہ ایب نارمل تھا۔ انہوں نے مجھ سے یہ دھوکہ کیوں کیا تھا، اس بات کی وجہ مجھے معلوم نہ ہو سکی۔ جب میں نے امی ابو کو یہ سب بتایا تو وہ بھی رونے لگے، کہنے لگے، ہاں بیٹا، بارات والے دن ہی ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی تھی، لیکن عزت کا معاملہ تھا، اسی لیے مجبور ہو کر ہم نے تمہیں رخصت کر دیا، لیکن اب ہم تمہیں ہرگز اس گھر میں نہیں جانے دیں گے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم تمہاری خلا کروا دیں گے۔ میں بھلا کیسے ایک نفسیاتی اور پاگل انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی تھی؟ اسی لیے میں صرف ایک رات ہی سسرال میں رکی، اس کے بعد دوبارہ واپس نہ گئی۔ پھر امی ابو نے طلاق کروا کر مجھے گھر ہی بٹھا لیا۔ لیکن میری طلاق کیا ہوئی؟ میری زندگی گزارنے کے تمام راستے مجھ پر بند کر دیے گئے۔ نہ صرف میری بہن کے سسرال والے باتیں بناتے، بلکہ میری دونوں بڑی بھابیاں بھی مجھ سے جینے کا حق چھین لینا چاہتی تھی۔ میں جب بھی کسی کے گھر جاتی تو وہاں پر ہر کسی کی زبان پر میری طلاق کا ہی ذکر ہوتا، جیسے میں نے خود ہی جان بوجھ کر اس پاگل انسان سے رشتہ جوڑا تھا۔ یوں آہستہ آہستہ میں نے ہر جگہ پر جانا چھوڑ دیا، دنیا سے کنارہ کر کے خود کو ایک کمرے میں محدود کر لیا۔ لیکن یہاں بھی میری زندگی آسان نہ تھی۔ امی ابو تو ہر ممکن طور پر میری دلجوئی کرتے، لیکن جیسے ہی گھر میں کوئی مہمان آتا تو میری بھابیاں اس مہمان کے سامنے میری طلاق کا ذکر کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ غرض کہ میرا کوئی دن ایسا نہ گزرتا جس دن میں آنسو نہ بہاتی تھی۔ پھر ایک دن میری دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ تم کسی اسکول میں پڑھانے لگ جاؤ، اس طرح تمہارا ذہن بٹ جائے گا اور تم اپنا ماضی بھولنے میں کامیاب ہو سکو گی۔ اس کا مشورہ مان کر میں نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، لیکن وہاں جاتے ہوئے بھی مجھے 2-4 دن ہی ہوئے تھے جب میں نے 2 ٹیچرز کو اپنے بارے میں سرگوشیاں کرتے سنا۔ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی، دیکھو تو صحیح، شادی کی پہلی رات ہی سے طلاق ہو گئی، نہ جانے اس کے شوہر نے ایسا کیا کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اتنی پڑھی لکھی لڑکیوں سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ پھر امی ابو کو کسی رشتہ دار نے مشورہ دیا کہ کب تک بیٹی کو ایسے بٹھا کر رکھو گے، اب اس کی زندگی کے بارے میں بھی سوچو، ابھی اس بچی کی عمر ہی کیا ہے جو تم لوگوں نے اسے گھر پر بٹھا لیا ہے، اچھا ہے اس کی دوسری شادی کر دو، اس طرح بچی بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ لیکن میں بہت مایوس ہو گئی جب رشتے والی بہت زیادہ عمر والا آدمی اور بچے والوں کا رشتہ میرے لیے لے کر آتی۔ میں اپنی زندگی سے تنگ آ گئی تھی، ایسے لگتا جیسے میں اب زیادہ جی نہیں پاؤں گی۔ اسی وجہ سے تو آج اپنے حالات سے تنگ آ کر میں مرنے کے لیے اس نہر کنارے چلی گئی تھی، جہاں درخت پر بیٹھی مجھے وہ عجیب سی مخلوق نظر آئی تھی، اور پھر میں وہاں سے ڈر کر واپس بھاگ آئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس واقعے کے بعد میری زندگی بدلنے والی ہے۔ اس رات میں سوئی تو مجھے اپنے کانوں میں عجیب سی آواز سنائی دی، زویا، میرے پاس آؤ، دیکھو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ آواز سن کر میں چونک اٹھی تھی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ نیچے والے پورشن میں امی ابو اور میں رہتے تھے، جبکہ اوپر 2 پورشن بنے تھے جس میں دونوں بڑے بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ میں حیران تھی، سوچنے لگی کہ شاید مجھے یہ سب آوازیں خواب میں محسوس ہوئی ہیں۔ دوسرے دن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچوں گی، بلکہ بس اپنی نوکری پر دھیان دوں گی۔ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ اگر میں اس دن خودکشی کر لیتی
تو دنیا تو میری خراب ہو ہی چکی تھی، آخرت بھی ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتی۔ جس کسی نے بھی مجھے اس ارادے سے روکا تھا، میں اس کی شکر گزار تھی۔ جس اسکول میں میں پڑھاتی تھی، وہاں پر کمروں کے پیچھے ایک خالی جگہ تھی جہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ جب بھی میں پریشان سی ہوتی تو میں وہاں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ آج بھی میرا دل اداس تھا، اسی لیے وہاں جا کر اکیلی بیٹھ گئی۔ میں شدید ڈپریشن کا شکار رہنے لگی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہاں پر ایک درخت تھا جس کے نیچے میں بیٹھی تھی۔ اس دن کی طرح اچانک ہی میرے پاؤں کے پاس ایک گلاب کا پھول آ کر گرا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈرتے ڈرتے اوپر دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ اوپر وہی سیاہ آنکھوں والی مخلوق بیٹھی تھی جس کا چہرہ واضح نہ تھا، لیکن اس دن کی طرح وہ مجھے ایسے ہی گھور رہی تھی۔ میں لرزتے کانپتے وجود کے ساتھ کلاس روم میں جا کر بیٹھ گئی۔ بریک ختم ہو چکی تھی، اسی لیے ساری لڑکیاں کمرے میں تھیں۔ ایک لڑکی کہنے لگی، ٹیچر، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ میں نے بہانہ بنا دیا کہ ہاں میرے سر میں درد ہے، حالانکہ بات تو یہ تھی کہ وہ اندیکھی مخلوق مجھے خوف زدہ کر گئی تھی۔ اب میرے احساسات عجیب سے ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا جیسے ہر وقت میرے ساتھ کوئی ہے۔ میرے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ جب میں نے اس بات کا ذکر اماں سے کیا تو وہ کہنے لگی، بیٹا ہو سکتا ہے تم اسکول میں پڑھاتی ہو، اسی وجہ سے سر میں درد رہنے لگا ہو۔ میں نے پھر کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ مجھے درخت پر کئی دفعہ ایک عجیب سی مخلوق نظر آتی ہے اور ہر دفعہ گلاب کا پھول وہ میرے اوپر پھینک دیتی ہے۔ نہ جانے وہ عجیب سی دکھنے والی مخلوق کون تھی۔ پھر ایک دن میری بھابھی حیران پریشان اماں کے پاس آئیں اور کہنے لگی، کالے جھنڈے والے عامل نے زویا کو اپنے آستانے پر بلایا ہے، کیا آپ اس کا علاج کروا رہی ہیں؟ اماں کے ساتھ ساتھ میں بھی پریشان ہو گئی۔ اماں کہنے لگی، نہیں، میں تو اسے کہیں نہیں لے کر گئی۔ تو بھابھی حیران سی ہو کر کہنے لگی، اچھا، پھر عامل کو اس کے نام کا کیسے پتا؟ مجھے کہنے لگا، جاؤ اپنی نند زویا کو میرے آستانے پر بھیج دو۔ بھابھی کے جانے کے بعد اماں مجھ سے کہنے لگی، ضرور اس عامل نے کسی وجہ سے یہ کہا ہے، چلو تم میرے ساتھ چلو، میں جانتی ہوں وہ عورتوں کا علاج کرتا ہے۔ میں عامل کے آستانے پر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اماں کے اصرار پر دوسری صبح اسکول سے چھٹی کر کے چادر اوڑھ کر اماں کے ساتھ چلی گئی۔ ہم عامل کے آستانے پر ہی موجود تھے، لیکن پھر عامل نے اماں کو ایسی عجیب بات کہی کہ ہمارے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کو رات کے 12 بجے میرے پاس لے کر آنا۔ اماں اس کی اس بات سے خائف ہوئی تھی، کہنے لگی، بھلا یہ کون سا وقت ہے جوان بیٹی کو لے کر تمہارے آستانے پر آؤں گی؟ لیکن عامل اماں سے کہنے لگا، تمہاری بیٹی کا اس میں بہت فائدہ ہے، یوں سمجھ لو کہ اس کی قسمت بدلنے والی ہے۔ اب تو ہم دونوں ہی ماں بیٹی پریشان اور حیران ہو گئے تھے۔ پھر اماں کہنے لگی، تیرے ابا تو کبھی بھی رات کے 12 بجے ہم دونوں کو گھر سے نکلنے نہیں دیں گے، اگر بھائیوں نے بھی دیکھ لیا تو وہ کیا سوچیں گے؟ اب اماں کے ساتھ ساتھ میں بھی پریشان ہو گئی، لیکن عامل کی اس بات نے کہ میری قسمت بدلنے والی ہے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اماں نے پھر کہا، چھوڑ دو اس عامل کا چکر، نہ جانے وہ کیا شیطانی کھیل کھیلنے والا ہے، میں تجھے ہرگز وہاں نہیں لے کر جاؤں گی۔ ایسا نہ ہو محلے پڑوس کی کوئی عورت تجھے وہاں جاتا دیکھ لے اور پھر طرح طرح کی باتیں کرے، پہلے ہی لوگ کم باتیں بناتے ہیں۔ اماں نے تو وہاں جانے کا ارادہ ٹال دیا تھا، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ میں وہاں ضرور جاؤں گی، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ مجھے اپنی قسمت بدلنی تھی۔ میں لوگوں کے رویوں سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ مجھے بھی حق تھا کہ میں اپنی زندگی خوشی سے گزاروں۔ یہی سوچ کر میں رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے میں نے اپنی کالی چادر اوڑھی اور چپکے سے گھر سے باہر نکل آئی۔ میں خوش تھی کہ گلی میں کوئی بھی نہیں تھا، کسی نے بھی مجھے گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے میں پچھلی گلی میں موجود کالے جھنڈے والے عامل کے آستانے پر پہنچ چکی تھی۔ اس کے آستانے کی روشنیاں ابھی بھی جل رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ رات کے اس پہر ہی اپنے کام کرتا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے آستانے پر پہنچی تو وہ مجھے دیکھ کر خوش نظر آیا۔ میں حیران تھی کہ اس کی خوشی کی وجہ کیا ہے۔ پھر اس نے باقی عورتوں کو جانے کا کہہ دیا، صرف میں ہی اس کے آستانے پر موجود تھی۔ مجھے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی کہ کہیں وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ اس کا مرید بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، تمہارا ہی نام زویا ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا تمہارے ساتھ کچھ عجیب و غریب ہوا ہے؟ اگر وہ عامل میرا نام جان سکتا تھا تو اسے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔
پھر میں نے الف سے لے کر یہ تک اسے سب کچھ صاف صاف بتا دیا کہ کس طرح مجھے ایک عجیب سی مخلوق دکھائی دیتی ہے، ہر بار وہ میرے قدموں میں ایک گلاب کا پھول پھینک دیتی ہے۔ اس نے یہ سن کر سر ہلایا، پھر کہنے لگا، اب جو کچھ میں تجھے بتانے والا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے لیے بہت عجیب ہو، لیکن حقیقت یہی ہے۔ دیکھو، میں ایک عامل ہوں، لوگ مجھے شیطانی عامل بھی کہتے ہیں، لیکن میں ایسے کام کرتا ہوں جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوں۔ کتنی ہی عورتیں مجھ سے اپنا علاج کروانے کے لیے آتی ہیں، ان کا علاج میں ایسے ہی نہیں کرتا۔ اس کام کے لیے میں نے کئی جنات موکل رکھے ہوئے ہیں، وہی میرا کام کرتے ہیں۔ پھر وہ مزید کہنے لگا، میرا رابطہ جنات سے رہتا ہے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ بہت خوش نصیب لڑکی ہو تم، کیونکہ ایک ایسا نورانی جنزادہ جو بہت نیک اور بہت طاقتور ہے، اس کا تم پر دل آ گیا ہے۔ اس نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہارا عاشق ہو گیا ہے۔ اس سے میرا کام کے سلسلے میں رابطہ رہتا ہے۔ اس نے کئی دفعہ تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہر دفعہ تم اس سے ڈر کر بھاگ جاتی ہو۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ جن زیادہ تم پر عاشق ہے، وہ تم سے تعلقات بنانا چاہتا ہے۔ اس عامل کی یہ باتیں سن کر تو خوف سے میرا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ میں کسی جنزادے سے تعلقات بناتی؟ یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا، میں تو اسے دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی۔ عامل جادو ٹونے کا ماہر تھا، اسی لیے اس نے میرے ذہن میں پلنے والے سارے خیالات جان لیے تھے۔ پھر کہنے لگا، ہاں وہ خوفناک ہے، لیکن اگر تم چاہتی ہو تو وہ انسانی روپ میں بھی تمہارے سامنے آ سکتا ہے، لیکن تم نے اس کے ساتھ تعلقات بنانے ہی ہوں گے، ورنہ وہ کبھی بھی کسی دوسرے انسان سے تمہاری شادی نہیں ہونے دے گا۔ تمہارا اسی میں فائدہ ہے لڑکی، تم اس کے ساتھ دوستی کر لو، جواب میں وہ تمہیں مالا مال کر دے گا، دنیا تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، جنات اگر کسی لڑکی پر عاشق ہو جائیں تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا، یہ تعویذ تمہیں دے رہا ہوں، اسے تم اپنے گلے میں پہن لینا۔ جب بھی وہ جنزادہ تمہارے آس پاس موجود ہوگا وہ تمہیں دکھائی دے گا، لیکن یاد رکھنا وہ صرف تمہارے سامنے ہی خود کو ظاہر کرے گا، کسی اور کو وہ ہرگز دکھائی نہیں دے گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ تعویذ تھام لیا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ زندگی بدلنے کا خواب میری آنکھوں میں بھی بسا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں ایسی بن جاؤں کہ لوگ اپنے رشتے کی چاہت لے کر خود میرے پاس آئیں، نہ کہ مجھے اپنی زندگی بدلنے کے لیے کسی ایسے بندھن میں بندھنا پڑے جو میں اپنی زندگی میں چاہتی ہی نہیں تھی۔ اب میں نے اس عامل کو کہہ دیا تھا کہ ہاں میں اس جنزادے سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا۔ اس پر عامل کہنے لگا کہ نہیں، جنات جن سے محبت کرتے ہیں انہیں نقصان پہنچانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس بات پر میں خوش ہو گئی تھی، اب میری زندگی بدلنے والی تھی۔ پھر جس طرح چھپ چھپ کر میں گئی تھی اسی طرح واپس آ کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ دوسری صبح میں اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوچ رہی تھی کہ آخر وہ جنزادہ کس روپ میں میرے سامنے آئے گا۔ جب میں ناشتہ کرنے لگی تو اماں نے میرے گلے میں وہ تعویذ دیکھ لیا تھا۔ وہ حیرانی سے کہنے لگی، یہ تعویذ تو نے کیسا پہن رکھا ہے؟ تو میں نے بات بنانے کے لیے کہہ دیا کہ ہاں وہ میں نے اسکول کی ٹیچر سے تعویذ منگوایا تھا، کیونکہ میرے سر میں درد رہتا ہے اسی لیے۔ اماں نے سر ہلا دیا تھا، لیکن مجھے ان کی آنکھوں میں شک نظر آیا تھا۔ پھر میں چپ چاپ اسکول چلی گئی۔ اسکول کی پرنسپل آج اسکول میں انٹرویو کے لیے آئے ہوئے لڑکے اور لڑکیوں کو اپنے آفس میں بلا رہی تھی، کیونکہ اسکول میں ٹیچرز کی ضرورت تھی۔ میں ان سب پر ایک نظر ڈال کر اپنی کلاس میں چلی گئی۔ میں سوچنے لگی کہ آج بریک میں سب سے نظر بچا کر اسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاؤں گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جنزادہ ضرور میرے سامنے آئے گا۔ میں کافی دیر تک وہاں بیٹھی رہی، لیکن اس نے اپنی کوئی بھی نشانی ظاہر نہیں کی تھی۔ پھر میں مایوسی سے اٹھ کر اپنی کلاس میں واپس آ گئی۔ پورا دن گزر گیا، لیکن جنزادے نے مجھے اپنے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا۔ پھر چھٹی کے وقت میری نظر ایک خوبصورت لڑکے پر پڑی جو چوکیدار سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے سنا کہ ساتھ والی ٹیچر دوسری لڑکی سے کہہ رہی تھی، دیکھو میڈم نے نیا سٹاف رکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ خوبصورت لڑکا ساری ٹیچر سے نظر ہٹا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے یوں دیکھتے پایا تو حیران رہ گئی۔ پھر میں نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں، کیونکہ میں نے تو اس عامل سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس جنزادے سے دوستی کر لوں گی۔ پھر پورا دن گزر گیا۔ اب میں رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے ایک بار پھر سے میں اس عامل کے آستانے پر چلی گئی۔ اس رات بھی میں تنہا تھی، کسی نے بھی مجھے گھر سے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ عامل نے مجھے اندر بلایا تو میں کہنے لگی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ جنزادہ میری زندگی میں آ گیا ہے،
کیونکہ اس نے تو مجھے ایسا کوئی اشارہ ہی نہیں دیا۔ عامل میری بات سن کر مسکرایا، پھر کہنے لگا، وہ تمہاری زندگی میں آ چکا ہے لڑکی، لیکن اب تمہیں اسے خود پہچاننا ہوگا۔ میں عامل کی منتیں کرنے لگی، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں مایوس ہو کر واپس گھر آ گئی تھی۔ پھر اس رات صبح سو کر اٹھی تو مجھے اپنے تکیے میں سے گلاب کے پھولوں کی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے تکیہ ہٹایا تو گلاب کے پھولوں کا ایک گلدستہ میرے بستر پر موجود تھا۔ اسی کی مہک سے پورا کمرہ معطر تھا۔ میں گھبرا گئی، اگر کسی نے یہ پھول دیکھ لیے تو مجھ سے طرح طرح کے سوالات شروع کر دے گا، اسی لیے جلدی سے وہ پھول اٹھا کر میں نے اپنی الماری میں چھپا دیے۔ اب میں منہ ہاتھ دھو کر اپنے کپڑے منتخب کر رہی تھی۔ اچانک ہی میرے کان میں ایک عجیب سی آواز آئی، لال جوڑا پہن لو۔ میں نے اپنے آس پاس دیکھا، کوئی بھی موجود نہ تھا۔ پھر کانپتے ہاتھوں سے میں نے وہی لال جوڑا آج پہننے کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ پھر جیسے ہی میں یہ لال جوڑا پہن کر باہر گئی، میں نے دیکھا کہ میری بھابھی مجھے دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ شاید ایک طلاق یافتہ لڑکی کو یہ رنگ نہیں پہننا چاہیے تھا، لیکن میں نے تو اس جنزادے کی آواز سن کر یہ رنگ پہنا تھا۔ جب یہ لال رنگ کا سوٹ میں اسکول پہن کر گئی تو میری اسٹاف کی ساری ٹیچرز ہنسنے لگیں اور آپس میں سرگوشیاں کر کے میرے بارے میں بات کرنے لگی۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر میرا دل بہت دکھی ہوا تھا۔ پورا دن میں اداس رہی۔ جیسے ہی بریک ہوئی تو اسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی اور آنسو بہانے شروع کر دیے۔ اچانک ہی ڈھیر سارے گلاب میرے اوپر گرے تھے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے، نظر اٹھا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسکول میں ایک ہنگامہ سمجھ گیا۔ اسکول کی ساری ٹیچرز کے موبائل فونز گم ہو گئے تھے، لیکن میرے پاس میرا موبائل فون موجود تھا۔ اسکول کی میڈم حیران تھیں کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ انہوں نے پورے اسکول کو چھان مارا، لیکن کہیں سے بھی ٹیچرز کے موبائل فون برآمد نہ ہوئے۔ ساری ٹیچرز رونے دھونے لگی کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن چور کا سراغ نہ ملا تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ میں خوش تھی کہ شکر ہے میرا موبائل گم نہیں ہوا۔ پھر اس رات میں سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو اچانک ہی آدھی رات کو میری آنکھ کھلی۔ میں نے اندھیرے میں کسی کا سایہ دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں خوفزدہ ہو کر چیخ مارتی، اچانک ہی ایک روشنی سی چمکی۔ اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی اسکول میں آنے والا نیا ٹیچر تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، حیران مت ہو، میں ہی جنزادہ ہوں، تمہاری خاطر اسکول میں پڑھا رہا ہوں، صرف تمہیں دیکھنے کے لیے۔ آج بھی میں نے دیکھا تم نستانیوں کی وجہ سے آنسو بہا رہی تھی۔ میں تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے تو آج ان کے پرس سے ان کی چیزیں چوری کر کے میں نے بھی انہیں رلا دیا۔ میں بالکل چپ تھی، لیکن در حقیقت مجھے اس جنزادے کی اس حرکت نے خوشی دی تھی۔ وہ میری خاطر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ پھر وہ میرے قدموں میں بیٹھا اور کہنے لگا، پہلی بار میں نے تمہیں اس نہر کے کنارے پر دیکھا تھا، وہاں پر بھی کھڑی ہوئی تم رو رہی تھی۔ تمہاری خوبصورت آنکھیں دیکھ کر میں تم پر عاشق ہو گیا، اس لیے اب کبھی بھی تم میرے ہوتے ہوئے آنسو نہیں بہاؤ گی۔ اب مجھے اس جنزادے کا اپنے آس پاس رہنا بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پورا دن اسکول میں میرے ساتھ ہوتا۔ دنیا کی نظروں میں وہ اسکول کا استاد تھا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ صرف میری وجہ سے اس اسکول میں پڑھانے آیا تھا۔ رات ہوتے ہی وہ میرے پاس میرے کمرے میں موجود ہوتا۔ اب میں اپنی دنیا میں مگن ہو گئی تھی۔ میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر خواہش وہ لمحے بھر میں پوری کر دیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن بڑی بھابھی امی سے کہنے لگی، یہ زویا کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اس دن میں اس کے کمرے میں آئی تو یہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، کہیں اس کے اوپر کسی آسیب کا اثر تو نہیں ہو گیا؟ اماں کو یہ بات سن کر تشویش ہوئی، کہنے لگی، نہیں نہیں، میری زویا تو بالکل ٹھیک ہے، تم خواہ میں اس پر الزامات نہ لگاؤ۔ پھر بھابھی کے جاتے ہی اماں کہنے لگی، میں بھی دیکھ رہی ہوں تو کئی دنوں سے بڑی خوش خوش رہنے لگی ہے، تیرے کمرے سے رات کو باتوں کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ زویا، تجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ چل میں تجھے مولوی کے پاس لے کر چلتی ہوں، کل کو تیری شادی بھی کرنی ہے، کیا منہ دکھاؤں گی میں تیرے سسرال والوں کو؟ میں اداسی سے اماں کو کہنے لگی، اگر میں خوش ہوں تو تجھے اس بات پر خوش ہونا چاہیے نا اماں، نہ کہ یہ پریشانی والی بات ہے۔ تو فکر نہ کر، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری شادی کی فکر کرنا چھوڑ دے اماں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے ابا کا اور تیرا سہارا بننا ہے۔ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، میں اپنی زندگی میں خوش تھی۔ دن بدن میرا اور اس جنزادے کا رشتہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ میں اسے اپنے آس پاس دیکھ کر خوشی محسوس کرتی تھی۔ جنزادے کو لال رنگ بہت پسند تھا اور میں اکثر اس کی فرمائش پر لال رنگ پہن کر اسکول چلی جاتی۔
میں سارا دن جنزادے کو دیکھتی رہتی۔ میں جانتی تھی کہ اسکول کی ٹیچرز یہ جان گئی ہیں کہ ضرور ہم دونوں کے درمیان کچھ چل رہا ہے، لیکن بھلا انہیں کیا پتا کہ وہ استاد کے روپ میں ایک جنزادہ ہے۔ ساری ٹیچرز مجھ سے حسد کرنے لگی تھی، میرے پیٹھ پیچھے باتیں کرتی، دیکھو تو صحیح، طلاق شدہ ہے پھر بھی اس کو شرم نہیں، کنوارے لڑکے کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ ان کی یہ باتیں میں اپنے کانوں سے سنتی اور مجھے ان پر ہنسی آتی۔ ایک دن میں رات کو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب وہ جنزادہ میرے سامنے آ گیا۔ آج وہ میرے لیے گلاب اور چنبیلی کے گجرے لایا تھا۔ بار بار مجھ سے کہنے لگا، مجھے تیار ہو کر دکھاؤ نا، تم سجی سنوری اچھی لگتی ہو۔ پھر میں نے الماری سے اپنا سب سے خوبصورت لال رنگ کا جوڑا نکالا اور اپنے لمبے بال کھول کر ان میں کنگھی کرنے لگی۔ سرخ رنگ کی لپسٹک سے میں نے اپنے ہونٹ رنگین کر لیے تھے۔ مجھے بھی اپنی تعریف سننا اچھا لگتا تھا، اسی لیے جب وہ جنزادہ مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھتا تو میں اپنے آپ کو دوسری دنیا میں محسوس کرتی تھی۔ ابھی بھی اپنے لمبے بال بکھرائے میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ میری تعریفیں کر رہا تھا اور میں اس کی تعریفوں پر شرما رہی تھی۔ اچانک ہی دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اماں ابا دروازے پر کھڑے تھے۔ وہ دم بخود یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں لال جوڑے میں ملبوس سنگھار کر کے اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ میرے پاس وہ گلاب کے گجرے رکھے تھے جو جنزادہ میرے لیے لایا تھا، لیکن اس جنزادے کو تو صرف میں دیکھ سکتی تھی۔ اماں ابا کو بھلا وہ کب نظر آیا تھا؟ اماں نے ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اوپر سوئے ہوئے بھائی بھابھی بھی جمع ہو گئے۔ اماں اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ سب کہنے لگے، یہ دیکھو، اس لڑکی پر تو کسی جنات کا اثر ہو گیا ہے، ورنہ رات کے اس پہر بھلا لال جوڑا پہن کر کون سوتا ہے؟ ابا کہنے لگے، ضرور کوئی جن اسکول میں اس کے پیچھے لگا ہوگا، جبھی یہ لڑکی ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ انہوں نے مجھے کپڑے تبدیل کرنے کا کہا، لیکن میں ڈھیٹ بن کر بیٹھی رہی۔ مجھے ان سب پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ان کی وجہ سے وہ جنزادہ بھی میرے سامنے سے اچانک غائب ہو گیا تھا۔ میری بھابیاں نہ جانے کیا عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی۔ اب میں ان سب کو کیسے بتاتی کہ میں نے ہی اس جنزادے سے اس عامل کے کہنے پر دوستی کی تھی؟ اس نے میری زندگی بدلنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں اب ان سب کے درمیان نہیں رہنا چاہتی تھی جنہوں نے میری زندگی کو عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ مجھے سکون سے جینے نہیں دینا چاہتے تھے۔ دوسرے دن اماں ابا اسکول کی پرنسپل کے پاس جا پہنچے تھے۔ انہوں نے بھی اس بات پر حقیقت کا ٹھپا لگا دیا کہ میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ میں اکثر ویران جگہ پر جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ پھر پرنسپل اماں سے کہنے لگیں، آپ کی بیٹی ویسے تو ہر وقت آنسو بہاتی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی اسکول میں ایک نیا استاد پڑھانے کے لیے رکھا تو یہ بڑی خوش خوش رہنے لگی تھی۔ اس بات کا ذکر میرے سامنے اسکول کی باقی ٹیچرز نے بھی کیا تھا۔ میں نے ان سب کی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ یقین میں نے تب کیا جب یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ یہ لڑکی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، شاید اپنی طلاق کی وجہ سے یہ بہت زیادہ اذیت میں ہے۔ آپ اس کو کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ میں نے تو اسے اسکول سے اس لیے نہیں نکالا کہ ایک تو یہ ویسے ہی اپنی زندگی کی پریشانیوں سے تنگ ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اسے اسکول سے نکالوں اور یہ اپنے دل میں کچھ زیادہ ہی برا محسوس کر کے کوئی غلط حرکت نہ کر بیٹھے۔ اماں اور ابا اسکول کی پرنسپل کی باتوں پر دل تھام کر رہ گئے تھے۔ اب ان دونوں نے میرا کہیں بھی آنا جانا بالکل بند کر دیا تھا۔ وہ مجھے بار بار اصرار کرتے کہ ہمارے ساتھ مولوی کے پاس چلو، ہم نے تمہارا علاج کروانا ہے، لیکن میں انہیں کیسے بتاتی کہ میرا علاج مولوی نہیں بلکہ وہ جنزادہ ہے۔ اس کی محبت بھری نظریں مجھے زندگی کی طرف لوٹنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اب میں مایوس رہنے لگی تھی۔ کئی دن گزر گئے تھے، وہ میرے سامنے بھی نہیں آیا تھا۔ میں ہنسنا بولنا ہی بھول گئی تھی، نہ کسی سے بات کرتی اور نہ ہی کہیں آتی جاتی تھی۔ اماں کہنے لگی، آخر تو اپنے ساتھ کیا کر رہی ہے زویا؟ میری بات مان جا بیٹی، چل میرے ساتھ اس مولوی کے پاس، میں تیرے لیے تعویذ لے کر آتی ہوں۔ لیکن پھر میں نے اماں سے کہا کہ میں مولوی کے پاس تو نہیں جاؤں گی، ہاں میں اسی عامل کے پاس ضرور جاؤں گی۔ در حقیقت میں اس عامل کے پاس جا کر اسی جنزادے سے ایک بار ملاقات کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اماں کو وہاں جانے پر مجبور کیا تھا۔ پھر اماں مجھے اپنے ساتھ اسی عامل کے پاس لے گئیں، لیکن جیسے ہی اس مرید نے مجھے اندر جانے کا کہا تو میں نے اماں سے کہہ دیا کہ آپ نے میرے ساتھ نہیں جانا ہے۔ اماں اس بات پر بہت خائف ہوئی تھی، لیکن میرے کہنے پر بادل نخواستہ وہ باہر ہی رک گئی۔ اب میں اس عامل کے پاس بیٹھی تھی، میری آنکھیں لال تھیں۔ میں اس سے کہنے لگی، آپ نے تو کہا تھا بابا کہ وہ جنزادہ میری زندگی بدل دے گا، لیکن وہ چند دن تک میری زندگی میں آیا اور اب وہ میرے سامنے تک نہیں آتا۔
پہلے وہ میرا عاشق تھا، اب میں بھی اس کی عاشق ہو گئی ہوں۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم کسی بھی قیمت پر اسے مجبور کرو کہ وہ دوبارہ میری زندگی میں آ جائے۔ عامل نے کہا کہ وہ تمہاری وجہ سے ہی مجبور ہے، کیونکہ تمہارے گھر والے تمہیں پاگل کہتے ہیں۔ اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائے گا تو تمہارے گھر والوں کا سلوک تمہارے ساتھ اور بھی برا ہو جائے گا، اس لیے یا تو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو یا پھر اس جنزادے کے ساتھ۔ اب میں چپ تھی، سوچنے لگی کہ کیا فیصلہ کروں، کیونکہ اماں ابا مجھے بہت عزیز تھے۔ گو کہ میرے بھائی بھابھی نے مجھے بہت اذیت پہنچائی تھی، لیکن پھر بھی اماں ابا کی وجہ سے میں اسی گھر میں رہنا چاہتی تھی۔ لیکن جب وہ جنزادہ میرے ساتھ ہوتا، میں اپنے آپ کو دوسری دنیا میں محسوس کرتی اور میں اپنے سارے غم بھول جایا کرتی تھی۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا اور اس عامل سے کہہ دیا کہ تم اس جنزادے سے کہو کہ وہ آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے، کیونکہ میں یہاں پر رہنا نہیں چاہتی۔ اگر چند دن اور میں ایسی حالت میں رہی تو میرے گھر والے مجھے پاگل قرار دے کر کسی پاگل خانے میں بھیج دیں گے۔ عامل نے کہا، بیٹی ایسا کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا وہ جنزادہ تمہاری زندگی کیسے بدلتا ہے۔ اس عامل کی تسلی پر اب میں گھر واپس آ گئی تھی، لیکن مجھے پوری دنیا سے نفرت ہو گئی تھی۔ کسی کی بھی موجودگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی غلطی سے میرے کمرے میں میرا حال پوچھنے آتا تو میں اسے اتنی کھری کھری سناتی کہ وہ واپس لوٹ جاتا تھا۔ لوگوں کا ہنسنا بولنا مجھے زہر لگنے لگا تھا، ایسے لگتا جیسے پوری دنیا میرا مذاق اڑا رہی ہے۔ اماں ابا کو لوگ مشورہ دیتے کہ اپنی بیٹی کو کسی دماغ والے ڈاکٹر کو دکھاؤ، ورنہ تمہاری بیٹی پاگل ہو جائے گی۔ اماں مجھے دیکھ دیکھ کر آنسو بہاتی، اور بھابیاں تو اپنے بچوں کو بھی میرے پاس آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ اسکول جانا بھی میں نے کب کا چھوڑ دیا تھا۔ یوں ہی چند دن گزرے تھے کہ ہمارے محلے میں ایک نیا گھرانہ آ کر رہنے لگا۔ وہ دونوں ماں بیٹا ہی تھے جو اس محلے میں آ کر رہ رہے تھے۔ اچانک ایک دن اس لڑکے کی ماں اماں کے پاس آئی اور کہنے لگی، بہن، میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھ رہی ہوں۔ کل آپ کی بیٹی کو چھت پر کھڑا ہوا دیکھا تو بہت اچھی لگی۔ ایسی ہی کسی خوبصورت لڑکی سے تو میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اماں نے اس کے بیٹے کو دیکھ رکھا تھا، وہ نہایت حسین اور جمیل تھا اور پڑھا لکھا بھی۔ فوراً ہی ابا اور بھائیوں سے مشورہ کر کے انہوں نے میرا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دیا۔ میں غصے سے چیخنے چلانے لگی تھی، لیکن کسی کے اوپر بھی میرا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ وہ بس جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ شادی میں ایک ہفتہ ہی رہ گیا تھا، لیکن وہ جنزادہ میری زندگی میں واپس نہیں آیا تھا۔ اب میں بستر پر پڑی روتی رہتی۔ اماں لاکھ مجھے کہتی کہ یوں اپنا حال خراب نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے طلاق لے کر واپس اس گھر میں آ جاؤ۔ تو میں چیخنے لگ جاتی اور اماں سے کہتی، آپ زبردستی میری شادی کیوں کر رہی ہیں؟ اب شادی میں صرف ایک ہی ہفتہ رہتا تھا۔ پھر ایک رات 12 بجے میں اماں ابا سے چوری چھپے گھر سے نکل گئی۔ میرا رخ سیدھا اس عامل کے آستانے پر تھا، اسی نے یہ تعویذ دے کر میرے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ اب اس جنزادے نے عشق کے بیچ سفر میں مجھے یوں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ میں ہر قیمت پر یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا تھا۔ جب میں اس عامل کے پاس پہنچی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، پھر کہنے لگا، تمہارے عشق کا جنون رائے گا نہیں جائے گا۔ جس طرح تم پاگل ہو، اسی طرح وہ جنزادہ بھی تمہارے عشق میں پاگل ہو چکا ہے۔ میرے حساب میں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ عنقریب تم اس کے پاس جانے والی ہو، لیکن وہ تمہارے سامنے خود کو ظاہر کیوں نہیں کر رہا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس عامل کی عجیب و غریب منطق میرے پلے نہ پڑی تھی۔ میں غصے سے اسے کہنے لگی کہ اگر میرے ساتھ کچھ بھی غلط ہوا تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ اب میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی، کیونکہ میں اندر سے بالکل خالی ہو گئی ہوں۔ اب روتے روتے میں گھر واپس آ گئی تھی۔ ادھر گھر میں شہنائیاں بج رہی تھیں، ادھر میں غصے سے رونے لگ جاتی، چیختی چلاتی، لیکن اماں اور بھابھیوں نے مجھے پوری دنیا سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ کوئی بھی میری حالت دنیا والوں کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں جو یہ رشتہ طے ہوا ہے یہ لوگ بھی انکار نہ کر دیں۔ جب بھی اس لڑکے کی ماں آتی تو مجھ پر صدقے واری ہو جاتی۔ پھر ایک دن وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں شادی کا جوڑا اور زیورات تھے۔ میں نے ان سب چیزوں کو دیکھ کر رخ موڑ لیا تھا۔ خوبصورت قیمتی شادی کا جوڑا اور بھاری بھاری سونے کے زیورات دیکھ کر دونوں بھابھیوں کی رال ٹپک رہی تھی۔ اماں میرے نصیب پر خوش ہو رہی تھی۔ وہ بار بار مجھ سے اور ابا سے کہتی، دیکھو تو صحیح، سب میری بیٹی کو طلاق یافتہ ہونے کے طعنے دیتے تھے، لیکن اس کی قسمت کا ستارہ تو دیکھو، 7ویں آسمان پر چمک رہا ہے۔ اتنا سونے کا ڈھیر بھلا اس دور میں کون دیتا ہے کسی کو؟ میں اماں کی خوشی پر خاموش تھی۔
میں دل سے خوش نہ تھی کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرے دل و دماغ میں اسی جنزادے کا خیال ہے، اس کے علاوہ میں کسی اور کے ساتھ زندگی نہیں گزار پاؤں گی۔ پھر آخرکار شادی کا دن بھی آ گیا۔ جس لڑکے سے میری شادی ہو رہی تھی میں اسے جانتی تک نہ تھی، اور نہ ہی مجھے یہ خواہش تھی کہ میں اسے دیکھوں۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ وہ کیسا جنزادہ ہے جس کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں کہ مجھے اپنا سکے۔ لال جوڑے میں ملبوس میں کسی شہزادی کی مانند نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے سونے کے وہ بھاری بھاری سیٹ پہنے تو ساری عورتوں کی زبان پر یہی بات تھی کہ دیکھو تو صحیح یہ لڑکی کس قدر خوش قسمت ہے، ضرور اپنے سسرال میں جا کر راج کرے گی۔ میں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد میری دہلیز پر بارات اتری تھی۔ بارات بالکل سادگی سے آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں رخصت ہو کر اس لڑکے کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ یہاں ہر طرف سناٹا تھا، صرف لڑکے کی ماں اور لڑکا ہی اس گھر میں موجود تھا۔ انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ کمرہ کسی بھی قسم کی سجاوٹ سے پاک تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی میں اپنے اندر محسوس کر رہی تھی، ایسے لگتا میرے ساتھ کچھ عجیب ہونے والا ہے۔ باہر چیزیں اٹھا کر رکھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں ماں بیٹے پہلی رات کو ہی سارا سامان سمیٹنے میں لگے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ گھر خالی کرنے لگے ہیں۔ ابھی تک میں نے لڑکے کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں حیران تھی۔ پھر وہ لڑکا اندر آیا، کہنے لگا، چلو ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا تو میرے حواس جاتے رہے۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزادہ تھا۔ میں حیرت سے بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یوں دیکھ کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، جب تمہیں مجھے اپنانے پر کوئی اعتراض نہ تھا تو اسی وجہ سے میں تمہاری زندگی میں انسان کے روپ میں آیا اور تمہیں شادی کر کے اپنا بنا لیا۔ اب تم میرے ساتھ میری دنیا میں جا رہی ہو۔ میں بالکل ساکت بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، وہ سامنے کھڑی عورت میری نورانی جنزادی ماں ہے۔ میرے ہی کہنے پر وہ تمہارا رشتہ لینے گئی تھی۔ پہلے ہم دونوں ماں بیٹے اس گھر میں رہنے لگے کیونکہ یہ کئی سالوں سے خالی پڑا تھا اور اس پر حق جتانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ لوگوں کی نظروں میں ہم رئیس بن کر دکھانا چاہتے تھے، اسی لیے ہم نے رئیسوں والا حلیہ ہی اختیار کیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے انسان امیر لوگوں کو دیکھ کر جلدی رشتے طے کر دیا کرتے ہیں، اسی لیے جب میری ماں تمہاری ماں کے پاس رشتہ لے کر گئی تو اس نے بنا کچھ جانے ہی ہاں کر دی۔ میں بہت خوش ہوا تھا۔ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے میں تم سے شادی کر سکوں گا۔ اب تم میری ہو چکی ہو، اسی لیے میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں رہنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ آج نہیں تو کل دنیا والوں کے سامنے میری حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ لوگ تمہارا جینا حرام کر دیں گے، اس لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ اب میں بہت خوفزدہ تھی۔ سوچنے لگی کہ نہ جانے اس جنزادے کی دنیا کیسی ہوگی۔ وہ دونوں ماں بیٹے پورا گھر خالی کر چکے تھے۔ قیمتی زیورات اور سارا شادی کا سامان خود بخود غائب ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے لگتا جیسے کوئی اور بھی یہاں موجود ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے۔ وہ مجھے گھبراتا ہوا دیکھ کر کہنے لگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہاں پر تم شہزادیوں کی طرح عیش کرو گی۔ تمہاری خوشیوں کا سب سے اول درجہ ہوگا، اس کے بعد میں اپنے بارے میں سوچوں گا۔ اب میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں جا رہی تھی۔ میں خوش بھی تھی اور پریشان بھی۔ جنگلوں پہاڑوں سے گزرتے ہوئے میں جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ ماحول کیسا ہوگا۔ میرا ذہن بالکل صاف تھا، میں زیادہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ لمبا سفر طے کرنے کے بعد آخر کار میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں آ گئی۔ جیسے ہی میں لال جوڑا پہنے اس حویلی میں داخل ہوئی، ہر طرف سے پھولوں کی برسات شروع ہو گئی۔ ایسے لگتا جیسے پہلے سے ہی میرے استقبال کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ پھر مجھے ایک شاہی تخت پر بٹھا دیا گیا۔ پھر ایک نوجوان جنزادی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مبارک ہو، آپ اس قبیلے کی نئی ملکہ بن گئی ہیں۔ میں نے گھبرا کر اس جنزادے کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ پھر کہنے لگا، ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہے، یہاں پر ہمارا پورا قبیلہ آباد ہے، آج سے نہیں بلکہ پچھلے 100 سالوں سے۔ ہمارا خاندان اس قبیلے کا سردار ہے۔ پہلے میرے دادا سردار تھے، اس کے بعد میرے باپ نے یہ عہدہ مجھے دے دیا۔ ہم نیک جنات ہیں، اسی لیے ہمارے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہوتا۔ تمہارا مجھ سے ملنا کوئی عام بات نہیں، بلکہ ایک بار میں ایک بہت بڑے عامل کے پاس گیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر مجھے کہنے لگا کہ تمہارے نصیب میں ایک آدم زادی لکھی ہے، تم اسے دیکھو گے تو اس پر عاشق ہو جاؤ گے، لیکن تمہاری قسمت اچھی ہے کیونکہ وہ آدم زادی بھی تم پر مر مٹے گی اور خود اپنی مرضی سے تم سے شادی کرے گی۔ میں اس بات پر حیران تھا۔ پھر ایک بار ایک خاص عمل کے لیے 1000 سال پرانے درخت کے پاس گیا تو وہیں تھوڑی دور مجھے کھڑی ہوئی تم نظر آئی۔ تم بہت مایوس اور پریشان تھی۔
تمہارے لمبے بال ہوا میں اڑ رہے تھے، کالی سیاہ آنکھیں رو رو کر لال ہو رہی تھیں۔ ایک بار تم نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور اس وقت اس منظر نے مجھے اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ میں تمہارا دیوانہ ہو گیا۔ تم بار بار آگے بڑھتی اور میں تمہیں بار بار پیچھے کر لیتا۔ تمہاری زندگی میرے لیے بہت قیمتی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں بچایا۔ دنیا والے انسانوں کی نظروں میں تمہاری ذات ذرا بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن کوئی مجھ سے پوچھتا کہ تم میرے لیے کیا تھی۔ پھر جب میں نے اس بات کی خواہش کا اظہار اپنی ماں کے سامنے کیا کہ میں اس آدم زادی کو اپنانا چاہتا ہوں، تو میری ماں بھی فوراً ہی تیار ہو گئی۔ یوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم دونوں اس دنیا میں جا بسے، صرف تمہیں اپنانے کے لیے۔ ہاں، آج اس حویلی میں ایک بہت بڑا جشن منایا جائے گا، صرف تمہارے آنے کی خوشی میں۔ تھوڑی ہی دیر بعد پوری حویلی میں چراغاں ہو گیا تھا۔ میں حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے لیے ہو رہا ہے۔ پھر ایک جنزادی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اور ملکہ عالیہ، میں آپ کو آپ کی خوابگاہ دکھاتی ہوں۔ وہ خوابگاہ تو میرے تصور سے بھی زیادہ حسین تھی۔ جیسے ہی میں بستر پر لیٹی تو مجھے گہری نیند آ گئی۔ پوری رات سونے کے بعد صبح میری آنکھ کھلی تھی۔ 2 جنزادیاں میرے آس پاس کھڑی تھیں۔ وہ مجھے کہنے لگیں، آپ اٹھ جائیں، ہم آپ کو تیار کرتے ہیں، آج بہت سے خاص مہمان آپ سے ملاقات کے لیے آئیں گے۔ اب انہوں نے ایک خوبصورت ریشمی لباس مجھے پہنا دیا۔ جب میں مکمل تیار ہو گئی تو وہی جنزادہ مجھے دیکھنے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت گلاب تھے جو اس نے مجھے دے دیے۔ یہ گلاب اس کی محبت کی نشانی تھے۔ پھر اس نے بڑے پیار سے میرے بالوں میں ایک گلاب لگا دیا۔ میں اپنے آپ کو ایک شہزادی تصور کر رہی تھی۔ شام کو ایک بہت بڑی محفل تھی۔ آس پاس کے قبیلے کے سارے جنات اس محفل میں شامل تھے۔ سب باری باری آ کر مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور میری تعریفیں کرتے۔ میں بڑی خوشی کے ساتھ اس جنزاد کے ساتھ اس حویلی میں رہ رہی تھی۔ پھر ایک دن میں اس جنزادے سے کہنے لگی کہ ایک بار میں جاننا چاہتی ہوں کہ جب میں اس دنیا سے یہاں آ گئی تھی تو میرے اماں ابا نے مجھے ڈھونڈا تھا یا نہیں؟ وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، جب راتوں رات ہی ہم نے گھر خالی کر دیا تو دوسری صبح تمہاری بھابیاں اور تمہارے ماں باپ ہر جگہ تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے، لیکن انہیں تو تمہاری پرچھائی بھی نہ ملی۔ محلے والے بھی حیران تھے کہ رات ہی رات میں نئی نویلی دلہن اور اس کے سسرال والے کہاں غائب ہو گئے۔ اگر تم اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کے پاس جا کر تم میرے پاس واپس آنا نہ بھول جاؤ۔ میں نے اس جنزادے سے کہہ دیا کہ میں ابھی کسی کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی۔ پہلے میں انہیں احساس دلانا چاہتی ہوں کہ میری جس ذات کو وہ بالکل بے ضرر تصور کرتے تھے وہ ان کے لیے کیا تھی۔ اگر تم اور تمہاری ماں رشتہ لے کر نہیں آتے تو عنقریب وہ لوگ مجھے پاگل خانے میں داخل کروانے والے تھے۔ اس دنیا نے ہی مجھے طلاق یافتہ قرار دے کر اس حال تک پہنچایا تھا۔ کاش وہ ایسی لڑکیوں کو سمجھ سکے جن کے شوہر انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر میری شادی کسی پاگل سے ہوئی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ لیکن میری طلاق پر بھی وہ لوگ مجھے ہی قصوروار ٹھہراتے تھے۔ میرے نصیب کی خرابی پر میری ہی ذات نشانہ بنتی تھی۔ میرے دکھ درد آنسو بن کر میرے چہرے پر گر رہے تھے، لیکن جنزادے نے میرے چہرے سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، تمہارے چہرے پر صرف خوشی اچھی لگتی ہے، نہ کہ یہ آنسو۔ میں اس کی بات پر مسکرا دی۔ زندگی میرے لیے بہت حسین ہو گئی تھی۔ آج نہیں تو کئی سال بعد جب میں اپنے ماں باپ سے ملوں گی تو انہیں بتاؤں گی کہ دنیا کی دھتکاری ہوئی ایک لڑکی ایک جنزادے سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی دنیا میں چلی گئی تھی، اور وہ وہاں پر بہت خوش ہے کیونکہ اسے وہاں دنیا والوں کے تانوں کی کوئی فکر نہیں۔ وہاں پر اس کی ذات کو ذلیل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کچھ سال گزرنے کے بعد میں نے جنزادے سے ایک بار پھر کہا کہ اب میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں، میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں کتنی خوش ہوں۔ اس نے میری بات سنی اور مسکرا کر کہنے لگا، تمہاری خواہش میرے لیے حکم ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک جادوئی شیشے میں دکھایا کہ میرے گھر والے کیا کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میرے اماں ابا اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور وہ ہر وقت میری یاد میں روتے رہتے تھے۔ میری بھابھیوں اور بھائیوں کو بھی میری گمشدگی کا بہت دکھ تھا اور وہ اس بات پر پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیوں کیا تھا۔ میں نے اماں ابا کا حال دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے جنزادے سے کہا کہ اب میں ان سے مل کر انہیں تسلی دینا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے ان کے پاس لے گیا۔ ہم ایک دن اچانک ان کے گھر گئے تھے۔ جب ان سب نے مجھے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کیونکہ میں بالکل پہلے جیسی خوبصورت اور جوان تھی۔ اماں ابا نے مجھے گلے لگا لیا اور رونے لگے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اب بہت خوش ہوں، میں ایک ایسی دنیا میں رہتی ہوں جہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ میرے بھائی اور بھابیاں بھی مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں انہیں معاف کر دوں۔ میں نے انہیں معاف کر دیا۔
میں نے انہیں بتایا کہ اب میں یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتی کیونکہ مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہے۔ انہوں نے مجھ سے بہت اصرار کیا کہ میں ان کے پاس رہوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میری زندگی کا نیا سفر شروع ہو چکا ہے، میں اب ایک ملکہ کی حیثیت سے رہ رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے خوشی خوشی رخصت کیا، مجھے دعائیں دیں کہ میں ہمیشہ خوش رہوں۔ واپس آتے ہوئے میں بہت خوش تھی کیونکہ میں نے اپنے گھر والوں کو خوش دیکھا تھا۔ جنزادے کی محبت اور وفاداری نے میری زندگی کو ایک نئے معنی دیے تھے۔ میں نے اسے ایک خوبصورت تحفہ دینے کا سوچا۔ میں نے اپنی جادوئی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کے لیے ایک خوبصورت ہیرے کا ہار بنایا جو کہ خاص طور پر جنوں کی دنیا میں پایا جاتا تھا۔ میں نے اسے وہ ہار دیا تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ تمہاری محبت ہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ایک دن میں اپنے قبیلے کے دوسرے جنوں سے ملنے گئی تو وہاں ایک خوبصورت جھیل تھی۔ میں نے اس جھیل میں اپنا عکس دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو چکی ہوں۔ میرے چہرے پر ایک نورانی چمک تھی جو شاید جنوں کی دنیا میں رہنے کی وجہ سے آ گئی تھی۔ میرے بال بھی پہلے سے زیادہ لمبے اور چمکدار ہو گئے تھے۔ میں اپنی اس تبدیلی سے بہت خوش تھی۔ مجھے لگا کہ میں ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہی ہوں جہاں میری ذات کی قدر ہوتی ہے۔ میرا شوہر جنزادہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ مجھے ایک ملکہ کی طرح رکھتا تھا۔ اس نے میرے لیے ایک بہت خوبصورت باغ بھی تیار کروایا تھا جہاں میں اپنے فارغ وقت میں جا کر بیٹھتی تھی۔ اس باغ میں ہر قسم کے پھول تھے اور ہر وقت خوبصورت پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دیتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ایک خواب میں محسوس کیا جو اب ایک حقیقت بن چکا تھا۔ میری زندگی میں وہ تمام خوشیاں آ چکی تھیں جن کا میں نے کبھی تصور کیا تھا۔ میرے غم اور دکھ اب ماضی کا حصہ بن چکے تھے اور میں ایک نئی خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ میری کہانی ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جسے دنیا نے ٹھکرا دیا تھا، لیکن ایک جنزادے نے اس کی قدر کی اور اسے اپنی دنیا کی ملکہ بنا دیا۔ میں نے اپنے نصیب کو خود بدلنا سیکھا۔ آج میں ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ میں تمام لڑکیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی دکھ پہنچائے تو اس کا بدلہ انتقام سے نہ لیں، بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بنا کر دکھائیں۔ مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ محبت اور وفاداری کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ میرا جنزادہ صرف ایک جن نہیں بلکہ ایک ایسا وفادار اور محبت کرنے والا ساتھی تھا جس نے مجھے مکمل کیا۔ وہ میرا سب سے بہترین دوست اور میرا شوہر بن کر آیا اور میری زندگی کو مکمل کر دیا۔ اب میں دنیا کی ان تمام باتوں کو بھول چکی تھی اور صرف اپنی نئی زندگی پر توجہ مرکوز کر رہی تھی۔